قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بکثرت جگہوں پر تذکر آیا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آتا ہی آتا ہے۔ تو آئیے ذرا غور کریں کہ یہ عمل صالح یا اعمال صالحہ کیا ہے۔ صالحہ، اعمال صالحہ، صالحہ یہ صلح جو مادہ ہے جس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں، اس کا اسم فاعل یعنی ڈوور ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے درست کرنے والا، ٹھیک کرنے والا۔ صالحہ کا معنی کیا ہوا؟ ٹھیک کرنے والا، درست کرنے والا۔ گویا کہ ایسا عمل، وہ کام جو ہماری حالت اور کیفیت کو ٹھیک کرے، اس کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ اس نے اپنی غلطی کی اصلاح کر لی۔ اصلاح اسی صالح سے بنا ہوا ہے، مادہ وہی ہے، روٹ وہی ہے۔ اس نے اپنی غلطی کی اصلاح کر لی۔ دیکھا نا آپ نے، اصلاح کرنا کس معنی میں لیتے ہیں؟ ٹھیک کرنا کے معنی میں لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس لفظ کے معنی کو واضح کیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے عمل کو ٹھیک کر دے گا، درست کر دے گا، اور تمہارے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ دیکھا آپ نے کہ یہاں بھی ٹھیک کرنے، یصلح اعمالکم کیا ترجمہ یہ ہم کرتے ہیں کہ تمہارے عمل کو ٹھیک کر دے گا۔ گویا کہ اعمال صالحہ وہ عمل جو ہماری حالت اور کیفیت کو ٹھیک کر دے، وہ اعمال صالحہ ہے۔ ایک مزدور شخص محنت اور مشقت کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ کماتا ہے اور اپنے فیملی کو، اپنے گھر والوں کو کھلاتا پلاتا ہے، یہ اس کے عمل صالح ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم جو ہے، وہ ایک طالب علم جو ہے پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے، کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس طالب علم کا پڑھنا، اسٹوڈنٹ کا پڑھنا، یہ عمل صالح ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اعمال صالح کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ٹھیک کرے، جو صالح بنائے، لائق بنائے، ہم کو کسی لائق بنائے، ہم کسی مقام پر پہنچے، ہماری حالت ٹھیک ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ہماری حالت ٹھیک ہوگی تو پھر ہم کسی مقام تک پہنچیں گے۔ جو خامیاں ہیں، جو نقص ہے، ہم نماز ایک عمل صالح ہے، نماز پڑھتے ہیں، فریضہ ہے۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہمارے اندر جو منکر، جو فحش، جو برائیاں آ گئی ہیں، اس منکر اور فحش کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس ٹھیک کرنے کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن نے کہا بھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز منکر اور فحش روکتی ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کہ ہم اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر جو ہم بے لگام ہو چکے ہیں، تو اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس نقص کو، اس خامی کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ عمل صالح ہے، یعنی ایک جو ہے ایک خامی کو، ایک فالٹ کو، ایک خمی کو، نقص کو جو ہے یہ روزہ دور کرتا ہے۔ تو اس طرح سے تمام عبادتیں جو ہیں وہ عمل صالح اس لیے قرار پاتی ہیں کہ اپنے ترقی میں، اپنی کامیابی میں جو کمی ہے، جو خامیاں ہیں، اس کو اس عمل کے ذریعے سے ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اعمال صالحہ یہ ہوا کہ وہ عمل جو اپنی حالت کو ٹھیک کرے۔ ہم اپنی حالت کو ٹھیک کریں، فرد کی حالت ٹھیک ہو، ہماری حالت ٹھیک ہوگی، پھر قوم کی حالت ٹھیک ہوگی، معاشرے کی حالت ٹھیک ہوگی۔ تو فرد کی حالت ٹھیک ہو، معاشرے کی حالت ٹھیک ہو، سماج کی حالت ٹھیک ہو، یہ سب ان کے حالت ٹھیک کرنے کی جو کام ہے، وہ ان سب کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ تو یہ اعمال صالحہ قرآن مجید میں بکثرت جگہوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر ہم کو یہ معنی یا یہ مفہوم ہمارے ذہنوں میں رہے کہ اس عمل کے ذریعے سے کسی اپنی حالت کو ٹھیک کر رہی ہے، فلاں جو ہمارے اندر غلطی ہے، جو خامیاں ہے، جو نقص ہے، تو اس نقص کو ٹھیک کرنا ہے ہم کو، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ مستحضر رہے گا، تو پھر اس عمل کا ہم فائدہ بھی تلاشیں گے کہ اس عمل کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، اور فائدہ اگر بالفور نظر نہیں بھی آتا ہے تو اس عمل کو ہم ٹھیک کریں گے۔ تو یہ معنی ہمارے صالحہ کا ہو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ذہن میں مستحضر، اگر ہم اس کو نیک عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ حوصلہ، وہ مہمیز نہیں آتا ہے، جو اگر ہم یہ مفہوم رکھتے ہیں کہ ٹھیک کرنے والا، کسی حالت کو، کسی کیفیت کو ٹھیک کرنے والا عمل
کو اعمال صالحہ کہتے ہیں، تو پھر ہم اپنے عمل پر غور کریں گے اور اس طرح سے ہم جو ہے عمل کو انجام دیں گے، اور اس کے اندر اس کی وسعت بھی بڑھ جائے گی کہ جن عمل سے ہماری حالت اور کیفیت ٹھیک ہوتی ہے، وہ سب اعمال صالحہ میں